اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ٹوپی میلی صابن تھوڑا، بہ بہ کے تو دھو فقیرا، ہور بھی نیواں ہو فقیرا، ہور بھی نیواں ہو فقیرا۔ محترم خواتین و حضرات، یہ شعر حضور ثالث غریب نواز پیر سیال لجپال خواجہ محمد ضیاءالدین مجاہد اعظم رحمۃاللہ علیہ اکثر آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضور ثالث غریب نواز پیر سیال لجپال مجاہد اعظم رحمۃاللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی جہاد فی سبیل اللہ میں انگریزوں کے خلاف گزاری۔ چنانچہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہندوستان سے جنگ شروع ہوئی تو حضور ثالث غریب نواز پیر سیال خواجہ محمد ضیاءالدین مجاہد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور مجھے خواب میں اس حال میں ملے کہ آپ گھوڑے پر سوار تھے اور فرمایا، ہم جہاد پر جا رہے ہیں، تم بھی مکمل تیاری کر کے آؤ۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مریدین سے واعظ فرما رہے تھے کہ آپ کے چچا صاحبزادہ محمد سعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے سنیے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ انگریز حکومت کا سب سے زیادہ دشمن یا انہیں سب سے زیادہ جس ہستی سے دن رات خطرہ رہتا تھا وہ حضور ثالث غریب نواز پیر سیال لجپال مجاہد اعظم خواجہ محمد ضیاءالدین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی، اور انگریز اس بات کو نہ صرف زبانی بلکہ اپنی تحریروں، اخباروں اور اشتہارات میں اس کو تسلیم کرتے تھے، اور وہ حضور ثالث غریب نواز پیر سیال لجپال کی اتنی CID رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ اتفاقیہ طور پہ نواب خدا بخش انگریز گورنر کے پاس گیا تو اس گورنر نے نواب صاحب کو بتایا کہ حضور ثالث غریب نواز پیر سیال سجادہ نشین سیال شریف کا وصال ہو گیا ہے۔ نواب صاحب نے حیرت سے پوچھا، ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہوا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ بلکہ یہ خبر ہم ماننے کو تیار بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ اس گورنر نے کہا، ابھی میرے پاس وائرلیس ہوئی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ حضور پیر سیال ثالث غریب نواز مجاہد اعظم خواجہ محمد ضیاءالدین رحمۃ اللہ علیہ آپ انگریزوں کی آنکھ میں کتنا کھٹکتے تھے۔ ایک مرتبہ انگریز ڈپٹی کمشنر نے راجہ کفایت علی تحصیلدار شاہ پور کو حضور ثالث غریب نواز پیر سیال مجاہد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ 12 مربع زمین رکھ لیں اور صرف خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ حضور ثالث غریب نواز کے پاس جب وہ تحصیلدار گیا، آپ نے اس تحصیلدار کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور پھر ڈانٹا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ، تم لوگ میرے ایمان کا سودا کرنے آئے ہو۔ پھر انگریز ڈپٹی کمشنر خود حاضر ہوا اور اس نے خاموش رہنے کے بدلے میں 27 مربع زمین دینے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر حضور ثالث غریب نواز مجاہد اعظم خواجہ محمد ضیاءالدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ملنے سے بھی انکار کر دیا اور اس کے چلے جانے پر فرمایا، الحمدللہ، اللہ نے میری آنکھوں کو فرنگی کی دیر سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ محترم خواتین و حضرات، یہ مشائخ اہل سنت اور بالخصوص سیال شریف کے آستان پاک کے سجادہ نشین اور ان میں سے حضور ثالث غریب نواز پیر سیال لجپال مجاہد اعظم خواجہ محمد ضیاءالدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں جو انہوں نے انگریز کے خلاف آپ نے فرمائی۔ حضور ثالث غریب نواز پیر سیال مجاہد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ایک اعلان کتابچے کی شکل میں چھپوا کر تقسیم کیا، جس کا مفہوم اور مضمون اس طرح کا تھا کہ کوئی مسلمان فوجی نوکری
اور پولیس کی بھرتی میں انگریز کی مدد نہ کرے، خاص کر کے جو مسلمان آستانہ عالیہ سیال شریف سے تعلق رکھتے ہیں انہیں آگاہ فرمایا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، ورنہ سیال شریف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے بھی پاکستان سے اور دو قومی نظریے سے سیال شریف کے آستان پاک کے سجادہ نشین کا محبت کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان۔ ایک مرتبہ حضور ثالث غریب نواز توسہ شریف حاضری کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا، وہاں کسی آدمی کی ککڑیاں تربوزے وغیرہ تھے، آپ کے ساتھیوں نے توڑ توڑ کر آپ کے سامنے لا کر کھانے شروع کر دیے۔ ایک مولوی صاحب آپ کے ساتھ تھے، ان کے دل میں غصہ آیا، کہنے لگے ایک شیخ کامل ہو کر اپنے غلاموں کو غیر کے مال کھانے سے روکتے نہیں۔ اتنے میں کھیت کا مالک آ گیا، حضور ثالث غریب نواز مجاہد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے بہت خوش ہوا، عرض کی حضور غریب نواز آپ نے بڑا کرم فرمایا، میں ان سے بہتر تربوزے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اچھے اچھے تربوزے چن کر حضور ثالث غریب نواز مجاہد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ آپ نے اس مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مولوی صاحب آپ نے قرآن مجید کی آیت کتنی پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے دوست اور اپنے احباب کا مال کھانا جائز ہے، اور اس کھیت کے مالک نے حضور ثالث غریب نواز پیر سیال مجاہد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرم نوازی کے اوپر ان کا بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی اور آپ نے یہ خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ حضور ثالث غریب نواز پیر سیال لجپال مجاہد اعظم خواجہ محمد ضیاءالدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کا حافظہ کمال کا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب گھوڑے کا گوشت حلال بتاتے تھے، حضور ثالث غریب نواز نے فرمایا یہ تو منع ہے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے عرض کیا کسی کتاب میں اس کی حرمت یا ممانعت نہیں آئی، ہم ممنوع کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضور ثالث غریب نواز مجاہد اعظم خواجہ محمد ضیاءالدین رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الائمہ سرخسی کی کتاب مبسوط جو کہ 30 جلدوں پر محیط تھی، آپ نے فرمایا کہ مبسوط کی فلاں جلد لے آؤ۔ جب پیش کی گئی تو وہ عبارت سامنے نکال کر رکھ دی جہاں ممانعت کا ذکر تھا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح حضور ثالث غریب نواز پیر سیال مجاہد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک درویش کے صاحبزادے کی شادی پر تشریف لے گئے۔ اس مولوی صاحب کے اور درویش کے پاس صرف ایک ہی کمرہ تھا جس میں رات کو انہوں نے حضور ثالث غریب نواز پیر سیال لجپال مجاہد اعظم خواجہ محمد ضیاءالدین رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھہرایا اور خود کچھ کانے اور گٹھے اور آس پاس کی چیزوں کو جمع کر کے خود اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رات بسر کی۔ جب صبح ہوئی تو حضور ثالث غریب نواز نے پوچھا کہ تم نے کہاں رات بسر کی؟ کہا کہ حضور آپ کے پاس ہی۔ آپ نے فرمایا کہ قریب تو کوئی مکان نہیں، تو عرض کر دیا کہ اس طرح رات گزاری ہے۔ حضور ثالث غریب نواز پیر سیال لجپال نے ایسی توجہ اور ایسی نظر رحمت فرمائی اس خدمت کے اوپر کہ جب دوسرے اور تیسرے سال توسہ شریف سے واپس آپ تشریف لائے تو مریدین اور درویشوں نے دیکھا کہ اس مولوی صاحب کے مذکورہ محلے اور اس جگہ کے اوپر مکانات کا ایک محلہ بن چکا تھا اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے مکان اس نے بنا لیے تھے۔ تو یہ حضور ثالث غریب نواز پیر سیال خواجہ محمد ضیاءالدین رحمۃ اللہ علیہ کی اس خدمت کے اوپر یہ نظر کرم تھی۔ ثالث غریب نواز پیر سیال مجاہد اعظم خواجہ محمد ضیاءالدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک درویش مرید میاں امام بخش بلوچ، ان کی پنڈلی پر پھوڑا نکلا، پنڈلی بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے سائے وال لے گئے، ڈاکٹروں نے کہا اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، یعنی چیرا دینا پڑے گا، مضبوطی سے پکڑو۔ درویش میاں امام بخش بلوچ نے کہا پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس وقت میں اشارہ کروں اس وقت چیرا دے دینا اور کاٹ دینا۔ چنانچہ درویش میاں امام بخش بلوچ نے اسی وقت اپنے شیخ کامل حضور ثالث غریب نواز مجاہد اعظم
خواجہ محمد ضیاءالدین رحمۃاللہ علیہ جو ان کی شیخ تھے، ان اپنے شیخ کا تصور کیا اور مراقبہ کیا۔ چنانچہ ڈاکٹر نے آپ کی پنڈلی کو بہت لمبا چوڑا چیرا دیا، آپریشن کیا، گندا خون نکالا، صفائی کر دی، اور جب مرہم پٹی کر دی تو بتایا کہ کام ہو گیا۔ تو میاں امام بخش بلوچ درویش مراقبے سے باہر آ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حضور ثالث غریب نواز پیر سیال خواجہ محمد ضیاءالدین رحمۃ اللہ علیہ مجاہد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تصور کے اندر یہ برکتیں ہیں۔ حضور ثالث غریب نواز مجاہد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص انتہائی پریشانی کے عالم میں آیا۔ عرض کیا حضور میرے بکریوں کے ریوڑ میں ایک بیڑیا داخل ہو گیا ہے، حضور کرم فرمائیں۔ حضور ثالث غریب نواز نے فرمایا جاؤ دیکھو، امید ہے نقصان نہیں کرے گا۔ جب اس نے جا کر دیکھا تو جس بھیڑ کو اس نے پکڑا تھا وہ بھیڑیے کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ اس شخص نے بھیڑیے کے پاس جا کر بھیڑ کو پکڑ لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔